بچا رہا ہے. یہی فرق ہے مسلم اور غیر مسلم کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج جن چیزوں میں غیر مسلم لوگ ٹائم کھپا رہے ہیں ان میں بہت سی، سب چیزیں نہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے، ٹائم بچانا نہیں کہتا. اور بہت سے ہمارے وہ کام جس کو گورا ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے اس کو اسلام کہتا ہے ٹائم کو قیمتی بنا رہے ہیں یہ لوگ. تو ہم نے ٹائم بچانا یا ضائع کرنا، اس کی ڈیفینیشن اسلام سے لینی ہے، گوروں سے نہیں لینی ہے، غیر مسلم سے نہیں لینی ہے. میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں نا کہ ایک صاحب ہیں ملک کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں، جو صبح اتنے بجے اٹھتے ہیں، پھر جاگنگ کرتے ہیں، پھر ناشتہ کر کے پھر وہ ہارڈ ورکنگ اور بڑا سائنٹسٹ بن رہا ہے وہ، پھر یوں اور پھر فلانا اور پھر یوں، اور ایسے کر کر آ کے نا اتنا بڑا عظیم انسان بننے والا ہے وہ، کوئی ایٹمی ایک اور ایٹمی دھماکہ کرے گا وہ. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ میرے بھائی اس نے اس میں اپنے بیوی بچوں کو کتنا ٹائم دیا؟ سارا دن تو یہی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے، یا پورا مہینہ. بیوی بچوں کا ٹائم کہاں گیا اس میں ہے بھائی؟ اس میں ابا اماں کے لیے ٹائم، بولو نا کیا ہو گیا؟ ابا کو کب ٹائم دیتا ہے؟ اماں کو کب دیتا ہے؟ پورے مہینے اسی میں لگا رہتا ہے. بہن بھائیوں کے لیے کوئی وقت نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا؟ اللہ میاں کا ٹائم کہاں گیا جو فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز؟ تو پتہ ہی ہمارے لبرل لوگ کہتے ہیں یہ دقیانوسی والی باتیں مولویوں کی، اسی وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کر رہے. گورے نے ایک محنت، ہدف، حالانکہ اتنا ہے نہیں جتنا ہم بنا کے پیش کرتے ہیں. وہ چند لوگ وہاں بھی چند لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی وہاں، تو ورنہ ان لوگوں کے ہاں آوارہ گردی ہم سے بھی زیادہ ہے. اگر وہ سارے پڑھے لکھے ہوتے تو ہمارے ڈاکٹر، ہمارے سائنٹسٹ وہاں جا کے تھوڑی جاب کر رہے ہوتے. ان کے بعد وہ بندہ ہی نہیں ہے. میٹرک تک گن پوائنٹ پہ پڑھا دیتے ہیں وہ لوگ، اس کے بعد چند لوگ ہی نکلتے ہیں آگے. لیکن فرض کر لو محنت 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 محنت، تو بھائی اس محنت کا جو رزلٹ نکلے گا وہ رزلٹ کیا نکلے گا؟ اگر آپ آخرت کو مانتے ہو، نہیں مانتے تو پھر تو یہ ساری تقریریں، یہ ساری بحثیں ہی فضول ہیں. دیکھو قرآن شروع جہاں سے ہوتا ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جو سائنس کی پہنچ سے بالا تر ہیں، اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو جب تک اس پر ایمان نہیں لے کر آتے، آپ کے لیے آگے قرآن مجید پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اس نیت سے پڑھو کہ میں غیب پر ایمان لانا چاہتا ہوں، اگر مجھے دلائل سے ثابت ہو جائے. کوئی کافر اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میں سمجھوں تو صحیح قرآن کہہ کے آ رہا ہے، نہیں ہے، لیکن وہ اس نیت سے کہ اگر مجھے حق بات ملی تو میں فالو کروں گا، تو وہ غیب پر بھی ایمان لے آئے گا. تو اگر آپ کا غیب پر، غیب کسے کہتے ہیں؟ دیکھو سائنس اور ٹیکنالوجی، سائنس جو ہے وہ نام ہے اس چیز کا کہ ہمیں ہمارے حواس کے ذریعے جو تجربہ حاصل ہوگا نا، جو ایکسپیرینس ہوگا، دیکھنے سے، سننے سے، محسوس کرنے سے، یہ جو ہمارے حواس ہیں، تو جو چیزیں ان کے ذریعے جن چیزوں کی نالج ہمیں حاصل ہوگی، ایک سائنٹسٹ اس نالج کو اکٹھا کر کے ایک ضابطہ اور کلیہ بنا کے پیش کرتا ہے. مثال کے طور پر نیوٹن درخت کے نیچے سو رہا تھا، اوپر سے سیب آ کے گرا، یہی ہوا نا بھائی؟ یہی ہے نا، اوپر سے سیب گرا تھا تو اس نے کہا گریوٹی، بھائی زمین میں کیا ہے کچھ. اب سائنسدان چونکہ کھوپڑی استعمال کرتا ہے، تو کھوپڑی استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر ایک عام آدمی بیٹھا ہوتا یا لیٹا ہوتا اور سیب آ کے گرتا تو اس کا سر چکرانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. وہ سیب کھا لیتا، میرے بیان سنے ہوتے تو چھیل کے کھاتا، ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کرتا تو بغیر چھیلے کھاتا، کیونکہ اس میں وٹامن زیادہ ہوتے ہیں چھلکے میں، ڈاکٹر کہتے ہیں.
میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں چھلکے میں وٹامن زیادہ تو ہوتے ہیں لیکن وہ ہضم کرنا مشکل کام ہے. بعض لوگوں کا معدہ پاورفل ہوتا ہے, وہ ہضم کر لیتے ہیں, تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا نہیں ہضم کرتا, یعنی تاکہ کچھ ہضم تو کر لیتا ہے لیکن ٹائم لگاتا ہے نا, تو جلدی سے جو تھوڑے وٹامن جلدی سے مل جائیں, یہ ان بڑے زیادہ وٹامن سے بہتر ہیں جو آپ کو گیس پیدا کر رہے ہیں پیٹ کے اندر. اس سے دوسرے کو بھی وٹامن ملنا شروع ہو جاتے ہیں پھر. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی چیز کھاؤ نا جو آرام سے ہضم ہو جائے. تو خیر اب نیوٹن کی کھوپڑی تھی نا, صحیح کام کرتی تھی, تو نیوٹن نے کیا کیا, اپنے حواس کے ذریعے, حواس استعمال ہوئے نا اس کے اوپر سے, جب سیب آ کے گرا آنکھوں سے دیکھا, اگر کھوپڑی پہ لگا تو کھوپڑی سے محسوس کیا اس نے, اگر نہیں لگا سائڈ پہ گر گیا تو آنکھوں سے دیکھا تو نا. تو تجربے سے اس کو ایک نالج ہوئی. پھر اس نے اور بھی تجربے کیے کہ ہر چیز اوپر سے جب آتی ہے تو نیچے ہی آتی ہے, تو اس سے ایک ضابطہ اور کلیہ نکالا اس نے. کلیہ کیا نکالا؟ کلیہ یہ نکالا, ضابطہ یہ نکالا, قانون یہ نکالا کہ بھئی یہ زمین ہی کی طرف آ رہی ہے, تو زمین کا ایک ماس ہے نا, زمین میں ایک کثافت ہے, کمیت ہے, تو جس چیز میں بھی کمیت زیادہ ہو, کثافت زیادہ ہو, اس میں کھینچنے کی پاور اتنی ہی زیادہ ہوگی. تو چاند پہ جا کے سائنسدانوں نے دیکھا کہ ہمارا وزن 10 گنا کم ہو رہا ہے, تو اسی ضابطے سے انہوں نے یہ اصول نکالا کہ چاند زمین سے 10 گنا چھوٹا ہے. تو ایک لا نکال دیا نا اس نے, لیکن اس لا کو جو اخذ کیا گیا یہ مشاہدے کی بیس پہ کیا گیا, اس سے آگے نہیں سائنسدان جا سکتے.